السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور عید کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کے سیکنڈ پارٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں وہی گیسٹ پینل جن سے ہم کل بات کر رہے تھے، عمران اسماعیل صاحب، آصف حسنین صاحب، احمد حسین صاحب، شمشاد غوری صاحب، اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں سندھ کے مسٹر انفارمیشن ناصر حسین شاہ صاحب۔ ناصر صاحب، سر یہ بتائیے گا، بکرا منڈی، گائے منڈی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ یہ شہروں کی حدود میں ان کو لگنے نہ دیا جائے کیونکہ اس سے پولوشن بھی پھیلتی ہے، اس سے اور دیگر ٹریفک کے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ کانگو وائرس کا بھی بڑا چرچہ ہے پچھلے کچھ سالوں سے، تو اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے تھے؟ دیکھیں، اس دفعہ کوشش کی گئی تھی کہ ان کو شہر سے باہر ہی رکھیں، یہ جو اس طرح کی ساری مویشی منڈیاں تھیں، اور ایک دو جگہ پہ تو بہت اچھے طریقے سے ان کو مینیج کیا گیا ہے۔ یہ جگہ آپ سپر ہائی وے پہ چلے جائیں تو آگے بہت ہی ادھر ہر طرح کی فیسلٹیز بھی ہیں، سب ہیں۔ یہ سپر ہائی وے پہ یہ جو ہے سبزی منڈی سے پہلے جو ہے یہ نہیں، اس سے بھی آگے، یہ تو ابھی اس دفعہ بارشوں میں یہاں پہ بڑا پرابلم ہوا، لیکن وہاں پہ ہر طرح سے ڈرینیج سیوریج کا سسٹم بھی ہے، اور لائٹنگ کا، سیکیورٹی کا، بلکہ ابھی کے ایم سی کی طرف سے وہاں پہ انعقاد کیا گیا تھا، میں خود گیا تھا اسپیشلی وہاں پہ، کہ کانگو کا بھی وہ وائرس جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی کر رہے تھے آن دا اسپاٹ، وہ اسی وقت ہو رہا تھا۔ تو وہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ وہ، کیونکہ بہت ہی اس طرح کا یہ وہ ہے وبائی وہ ہے کہ جس سے بڑا پرابلم ہوگا۔ سر عمران اسماعیل صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، آپ کو لگتا ہے یہ کے ایم سی اتنی کیپیبل ہے، یا کے ایم سی کے ڈاکٹرز، کے ایم سی کا عملہ، یا اب میں آگے جاؤں گا تو پتہ نہیں بات کہاں چلی جائے گی، کہ یہ کانگو وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات کر سکے؟ ان سے تو سڑکوں پہ کھڑا پانی نہیں نکل رہا ہوتا بیچاروں سے۔ نہیں، کیپیبل تو ہے، کیپیبل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کانگو وائرس کا ٹیسٹ جیسے ابھی ناصر بھائی بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، بہت اسمال چھوٹی سی مشین ہے، ایک ڈراپ بلڈ سیمپل سے چیک کر لیتے ہیں۔ یو جسٹ نیڈ ٹو آرگنائز تھنگز، اس کے لیے کوئی اربوں کربوں روپے کی ضرورت نہیں ہے، آؤٹ سورس بھی کیا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ، میں ابھی ناصر بھائی سے یہ شکایت کر رہا تھا کہ پچھلے کئی عرصوں میں، شاید آصف بھائی بھی اس کو وٹنس کریں گے، آپ لوگ بھی، کہ کراچی کے اندر بکرا منڈی لگنا یا مویشی لانا منع ہو گیا تھا، اور یہ کراچی کی حدود سے باہر کام ہو رہا تھا، یعنی بیچنے کے لیے، منڈی لگانے کے لیے، اور وہاں سے لوگ خرید کے اپنے گھروں پر لاتے تھے۔ اس بار ہر جگہ، گلی کوچے محلے میں، ہر جگہ چھوٹی چھوٹی بڑے گراؤنڈوں میں لگی ہے۔ اور ابھی جو ایک مویشی منڈی لگی ہے ادھر ملیر ندی میں، یہ جو بارشوں کا پیش خیمہ ہے، یہ تو سب بیچارے برباد ہو جائیں گے، غریب لوگ کدھر جائیں گے؟ اب یہ کون پرمیشن دیتا ہے، کس کی زمین ہے، کس نے ٹھیکہ دیا، کس کو دیا، کس نے سبلیٹ کیا، یہ سب چیزیں پتہ نہیں لگتی۔ یہ جب حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر رونا پٹنا، حادثے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ سر احمد صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، ہم ہر بار حادثے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، تعصب سے ہاتھ ملتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو گواہ بناتے ہیں، اللہ میاں کے سپرد کر دیتے ہیں معاملہ، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ۔ آپ کے جانتے بوجھتے، آپ کے ہوش و حواس میں آپ نے کبھی ایسا کچھ دیکھا کہ ہم نے کبھی، یعنی اس دور اقتدار کی اگر بات کر لیں، مشرف صاحب کے دور میں بھی، تو کبھی ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کوشش کی؟ یعنی چھوٹے سے لیول کی اگر میں بات کروں، صفائی ستھرائی تو بہت چھوٹے لیول کا کام ہے، آپ نے اپنے پاس کہیں خاکروبوں کو کہیں محنت مشقت کرتے ہوئے غلطی سے دیکھا اس دفعہ؟ بالکل، یہ ہمارا ایک ملک کا بہت بڑا فقدان ہے اپنا، عارفین بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہونے کے بعد افسوس کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انتظام۔ یہ اوور آل ہمارا ایک ملک کا سسٹم ہے جو بن ہی نہیں پایا شروع سے، جس پہ اب جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے ان چیزوں میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کوئی ڈیزاسٹر سیل والی چیز ابھی ہمارے پاس ڈیولپڈ ہو ہی نہیں پائی، اتنے بڑے حادثات سب چیزیں ہوتی رہیں۔ میں تو آپ کے پروگرام کو اس سے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم بننا چاہیے۔ ناصر حسین شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی جو بھی ہمارے جو قیادت ہے، چیزیں ملک سنبھال رہی ہیں، یہ کنٹینیو کہ بہت نقصان ہو گیا عارفین بھائی، بہت ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے، ابھی بھی ہم ان چیزوں سے باہر نہیں آئیں گے تو ملک اور ایک خطرناک ایک پوزیشن میں جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ آصف حسنین صاحب یہ کہہ رہے ہیں احمد صاحب کہ ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے، لیکن جب حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تب ہمیں معلوم ہوتا ہے ان کی زبانی کہ ہم تو بہت آگے چلے گئے۔ ہم آگے چلے گئے، ہم پیچھے چلے گئے، یا بات کیا ہے؟ دیکھیں جی، کیپیبلٹی ہونا اور کسی کام کی ول ہونا دو مختلف باتیں ہیں نا۔ کیپیبلٹی کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے، بہت سے لوگ ہیں ان میں ٹیلنٹ ہے، لیکن کیا ان میں یہ ول ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر کام نہیں ہو رہا ہے اور گراؤنڈ پر چیزیں ہیں تو بہت سی چیزیں، مجھے ناصر بھائی کی شاید اس بات سے مطلب ایک بات یاد آئی کہ میئر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، تو مجھے ابھی ناصر بھائی کی اس بات سے لگ رہا ہے کہ شاید ان کے آگے بھی کچھ بیریئر لگے جو اختیارات نہیں ہیں، کہ جہاں تک ان کی حد ہے اس کے بعد یہ بھی اس حد کو کراس نہیں کر پاتے۔ یہی وہ ساری چیزیں کہ آپ جب تک لوگوں کو فریڈم نہیں دیں گے،
آپ جب تک اس اختیارات کی طرف لے کر نہیں جائیں گے, آپ آنرشپ نہیں دیں گے, لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے. آج لوگ نالوں پہ ندیوں میں مکانات بنا لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی ہاؤسنگ کی پالیسی نہیں ہے. لو انکم جو لوگ ہیں جابس کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہوتی ہے. تو پھر آپ جب اس قسم کے معاملات آتے ہیں سیلاب کے وقت, بارشوں کے وقت, آپ ان کو وہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں. مطلب کب تک آپ وہ اسکیمیں بھی تو تھیں نا, وہ جو 120 گز پہ 3-3 4-4 منزلہ کمرشل بلڈنگ بنا کے بیچ رہے تھے, وہ اسکیمیں بھی تو تھیں نا. وہ اس سے باہر نکلے تو پھر دوسری اسکیموں پہ جائیں. شمشاد صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کراچی کو سنگاپور پیرس بنانا تو چھوڑ دیجئے, میرا خیال ہے کراچی کو کراچی اگر بنا دے تو کراچی والوں کی عید اور اچھی نہیں ہو جائے گی. کراچی کی اصل شکل میں اگر ہم واپس لے آئیں, مطلب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, سوری آپ سے خاص طور سے برا نہیں مانیے گا, ایمپریس مارکیٹ کراچی کی ایک بہترین نشانی ہے وہ. جی جی. اس کو ماضی میں اس کی مچھلی مارکیٹ توڑ دی گئی. اس کا جو پیچھے کا حصہ تھا جہاں سبزی والے ہوا کرتے تھے, کرانے اسٹور والے ہوا کرتے تھے, وہ پورا یعنی آدھی سے زیادہ ایمپریس مارکیٹ کو توڑ پھوڑ کر کے اور اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا. اور اس کے جو دکاندار تھے ان کو کہیں اور آباد کر دیا گیا. خیر چھوڑیں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اور آپ کا سوال یہ کہ ہم کراچی کی اصل شکل میں اگر بحال کر لیں اور ہماری لوکل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ, وفاقی حکومتیں اس کو تھوڑی سی جد و جہد کر لیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے یار, بہت پیسہ ہے. آپ دیکھیں نا, میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کیا یاد دلا دیا. دوسری بات آپ نے یاد دلا دی, باہر فلانے کا اتنا پیسہ, فلانے کا اتنا پیسہ, اس کی اولاد کا اتنا پیسہ. ٹوٹی ہوئی جگہ اور مارکیٹ تو جڑ سکتی ہے, پہلے دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. بالکل, دل ہی نہیں جوڑ پا رہے تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ توڑ پڑی تو ہو جائیں گی کام. کوئی بھی اچھا ایڈمنسٹریٹر آئے گا, اچھا کام کرنے والا جوڑ لے گا. دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. سر جوڑ توڑ کی بات آ گئی تو اب ذرا بات ہو جائے. زرداری صاحب جب واپس آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, اب کتنے لوگ آ کے مل رہے ہیں, کتنے لوگ شمولیت کا اعلان کرنے والے ہیں, اور وہ جو وکٹیں لینے کا سلسلہ اب زرداری صاحب کی طرف سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ اب امبارگو تو ختم. جی بالکل, پولیٹیکلی طور پر آپ کو علم بھی ہے, سب کی زبان پہ یہ نعرہ بھی ہوتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. وہ بیچ میں کافی ہلکا ہو گیا تھا. ابھی جب سے وہ آئے ہیں تو بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے اور کافی لوگوں نے شمولیت بھی کی ہے پارٹی میں مختلف صوبوں میں. لیکن جیسے بات ہو رہی تھی یہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لحاظ سے, تو ہمارے یہاں دونوں محکمے موجود ہیں, این ڈی ایم اے بھی ہے اور پھر پی ڈی ایم اے بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کی ابھی تک کوئی اتنی زیادہ پورا سیٹ اپ مکمل طور پر نہیں بنا, لیکن کافی حد تک وہ کئی جگہ پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کی کوئی زیرو پروگریس ہے. این ڈی ایم اے تو بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور پی ڈی ایم اے بھی کوئی انہوں نے کام وام شروع کیے ہوئے ہیں. اور پھر اداروں کی بات ہوئی, جو فنڈز کی بات بار بار آ رہی ہے, حالانکہ یہ عید کا پروگرام ہے, خوشیوں کا پروگرام ہے, اور لیکن فنڈز کا نام آتے ہی سر کیا خوشی آتی ہے چہرے میں. مطلب یہ تو دیکھیں سپورٹ کی جاتی ہے اداروں کو. اب صرف کے ایم سی کو ماہانہ 50 کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں دیے جاتے ہیں. بجلی کے بل بھی جو ہے نا سندھ گورنمنٹ دیتی ہے, اور بھی مختلف بجٹ ہے جو اربوں روپے کا ہے جو ان کے پاس کام کرنے کی اس میں جاتا ہے. لیکن پھر بھی کراچی بہت بڑا شہر ہے اور یہ اس کے آگے پینٹ ہیں یہ چیزیں جو ہیں, تو اور مزید ان کو بڑھانا چاہیے. ابھی ریسنٹلی جو باتیں تھیں اختیارات کی, تو ایک طرف تو سی ایم صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ جو پراپرٹی ٹیکس کی وہ تھی کلیکشن اور جو سارا وہ دیا ہے کے ایم سی کو, ان کو دیے. اسی طرح اور بھی اختیارات ظاہر ملنے چاہیے اور ملیں گے ان اداروں کو. لیکن اس وقت تک یہ جو بھی ادارے میں اس میں آ کے الیکشن کے پروسیس میں آ کے اور بعد میں یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں احتجاج یا چیزیں کی جاتی ہیں, تو جب یہ سسٹم بنا تھا, قوانین جو بنے تھے, تو اس میں تو سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ کے اختیارات یہ اختیارات. اس لیے اب یہ رونا بنتا نہیں. ناظرین یہاں وقت تو ایک مختصر سی کمرشل بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر عمران اسماعیل صاحب, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شیروانی خان صاحب کے قریب تو آ گئی تھی, لیکن پھر اچانک یہ 10 مہینوں کی دوریاں جو ہیں وہ بیچ میں حائل ہو گئی ہیں, کیا فرمائیں گے؟
शेरवानी कौन सी वाली ये कौन सी शेरवानी की बात कर रहे हैं? तीसरी वाली शेरवानी या ये हुकूमती शेरवानी की बात हो रही है। क्लियर कर दे ना। ये वो हुकूमती शेरवानी की बात कर रहे हैं। हुकूमती शेरवानी। वैसे खान साहब ने एक इंडिया भी दिया था तीसरी शादी का दोबारा, तो शेरवानी एक वो भी है, लेकिन मैं उसकी तरफ बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ईद का मौका है ना, अब मतलब अंदाजा नहीं पड़ गया। ईद पे पहने नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी काफ़ी काम बाकी है हमारा। हमने जो एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जो नवाज शरीफ के एग्जिट की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली या पाकिस्तान को मिली, ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में किसी पावरफुल आदमी का एहतसाब हुआ हो पाकिस्तान में। इससे पहले पीपल्स पार्टी के 2 वज़रा के एहतसाब के कटहरे में लाए गए और उनको घर भेजा गया, लेकिन ये एक उस वक्त क्योंकि जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, असल पावर सारे ड्रॉ वहाँ से हो रहे थे, और जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो मैं कहूँगा कि वो बेसलेस थे। कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर, सारे पावर्स जरदारी साहब एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वो पावर हाउस अपनी जगह कायम रहा। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो पावरफुल फैमिली थी उसका एहतसाब हुआ है, और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ना लेके चलती मामले को, तो ये ख़त्म हो गया था। ये बिल्कुल अखबारों के सिंगल कॉलम न्यूज़ तक रह गया था, और ये उसी तरह डाइवर्ट हो जाता है जैसा ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मियाँ साहब आप फिक्र ना करें, कौम भूल जाएगी इसको। तो इसको भूलने नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है मामला। अभी भी जो इनके रेफरेंसेस बाकी हैं, इसको पूरा हम फॉलो करेंगे, और हम आखिरी हद तक जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर से करप्शन का खात्मा हो जाए। गवर्नमेंट बाद की बात है, पीटीआई की आती है या नहीं आती, वो बात को देखा जाएगा। सर, करप्शन और करप्शन केसेस ये लाजिम व मलजूम है, उस एक फ़र्द के साथ जुड़े हुए हैं जो ये काम करता है या जिस पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। डॉक्टर आसिम को बताया जा रहा है कि जी 1 महीने के लिए उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलने वाली है या मिल गई है। जरदारी साहब अपने आखिरी केस से भी बरी हो चुके हैं, नैब ने उनको वहाँ से भी क्लीन चिट दे दी है। हम किस एहतसाब की मंजिल की बात कर रहे हैं, वो उस मंजिल पर जाते जाते हमारे हौसले जब जवाब दे जाएंगे, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए जो ज़्यादा राह है वो कैसे मिलेगा? नहीं, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। आपको सिंपल से सामने आपके नज़र आता है रास्ता, आपको क्लियर साफ नज़र आता है कि क्या क्या झूठ है, क्या सच है। अब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसको जज करने के लिए कि किस तरफ जाना है। और ये जो डॉक्टर आसिम का मामला है, इसमें मुमकिन है करप्शन हुई हो, मुमकिन है ना हुई हो, लेकिन जो उनके ऊपर टेररिज्म को सपोर्ट करने के इल्ज़ाम लगे हैं, वो तो आप किसी कॉमन आदमी से पूछ लें, कोई भी आपको बता देगा कि यार नहीं, डॉक्टर आसिम ऐसा आदमी नहीं है, उसका अपने बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर। वाई वुड ही गो फॉर टू सपोर्ट अ टेररिस्ट? ये ज़रूर हो सकता है कि गलती से किसी एक ऐसे आदमी का इलाज अस्पताल में हो गया हो जिसका जो ताल्लुक टेररिज्म से रहा हो, या हो किसी तंजीम से ताल्लुक। क्योंकि कोई अगर मरीज़ आता है ज़ख्मी हालत में, एक्सीडेंट हुआ हो या वो बीमार हो, डेंगू हुई हो उसको, तो उससे ये तो नहीं पूछते कि तेरा ताल्लुक किस जमात से है, ये कौन सी कलदम तंजीम से तुम्हारा ताल्लुक है। उस तरह के इलाज हो सकते हैं, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें आपको ब्लैक एंड वाइट में नज़र आती है। मैं बीइंग अपोजिशन पार्टी जो डॉक्टर आसिम को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ कि डॉक्टर आसिम किसी टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वी कैन टेल अबाउट ईच अदर। मतलब मैं नासिर भाई मेरे पर इल्ज़ाम लगा लें कि जी इन्होंने ये किया, मैं इन पर इल्ज़ाम लगा लूँ कि इनकी कोताहियाँ 10 कोताहियाँ होंगी, लेकिन आप मुझे कहें कि जी ये टेररिस्ट हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि नहीं है। सही है। अहमद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, एहतसाब की अगली मंजिल अगर मुशर्रफ साहब हों, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में आए, क्योंकि वहाँ बैठ करके तो कोई क़ुव्वत उनका एहतसाब नहीं कर सकती मासिफ अलमिया के। तो मुशर्रफ साहब 1 महीने के बाद आकर या 2 महीने के बाद आकर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इनका भी जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग अभी हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर आगे सारे अदालतों को फेस करेंगे और सब जगह अपने आप को वो करेंगे। ज़ाहिर बात है, इल्ज़ाम आपको भी पता है, एक पॉलिटिकल सारे इल्ज़ाम हैं, और थोड़ी हिलजुल भी आपको पता है। नवाज शरीफ की मूवमेंट की बात, हमारी भी थोड़ी सी मूवमेंट थोड़ी क्लियर होना शुरू हुई है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई। मुशर्रफ साहब का एहतसाब करेगा कौन? ये सर आप खुद ही बता दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपने पूछा मैंने सवाल तो करेगा अभी नई नौकरी है जी सर। तो इंशाल्लाह ताला क्या कहते हैं, बस आएंगे, फेस करेंगे सब चीज़ें, और क्या कहते हैं हम लोग हाजिर, कोई वो परेशानी नहीं है। अच्छा, एहतसाब हो रहा था, चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, उसके बाद फिर अचानक मुशर्रफ साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले गए, ऐसा क्यों हुआ? बताया तो यही गया था कि ज़ाहिर है कि उनको हकीकत भी वही है, और मैं भी यही कोई दूसरी बात। लेकिन उसके बाद कुछ पिक्चर्स आई थी, वीडियोस आई थी, वो कुछ और कह रहे थे। सही भी तो हो सकती है कि पड़ चुकी तो वही बीमारी चलती रहेगी। जाते साथ
اچھا پاکستان میں بیماریاں سیاسی کیوں ہوتی ہیں آصف حسنین صاحب؟ ایک آدمی جب اس کو تھمبو کر لیا جاتا ہے تو وہ فوراً اپنی کمر پکڑ لیتا ہے یا سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور اگر وہ سیاسی ہو تو اس کا استحقاق بری طرح مجروح ہوتا ہے، پارلیمنٹ تک یا پروونشل اسمبلی تک گونج جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سب مل جل کر کے اس ایک آدمی کو ریسکیو کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ سیاسی بیماریاں کیوں ایگزسٹ شرجیل میمن تک چھڑی لے کے چلتا ہے کورٹ میں۔ دیکھیں بیماریاں سیاسی تو پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، کسی بڑے آدمی کا احتساب نہیں ہوا پاکستان میں، اور ظاہر سی بات آج بھی نہیں، یہ بھی آپ نے ابھی آپ نے گرایا اور گرا کر پہ شاید وہ پھر کھڑے ہونے کی طرف جا رہے ہیں آپ نے، تو نہیں پہلی دفعہ اگر کوئی چیز بھی ہوئے وہ بھی کوئی مستحکم ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی اس انداز میں جو اسی طرح لوگوں کو پبلک سپورٹ بھی پی ایس پی کے لیے نظر نہیں آ رہی، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ پوری فیملی کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا کہ بچے کی جان لے گئے۔ پی ایس پی ختم تو نہیں ہوئی، پی ایس پی ایک اچھا رول تھا، آپ لوگ ایک پوزیشن پہ تو لے کے آئے گا۔ دیکھیں جہاں تک پبلک سپورٹ کا تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میں یا کوئی بھی اپنے اس اپوننٹ جو بھی ہے وہ اگر یہ جملہ بول کر اپنی تسلی کرنا چاہے تو ایک علیحدہ بات ہے، کوئی میڈیا بول کے اپنی تسلی کرنا چاہے اپنی بات ہے، لیکن گراؤنڈ پر گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے۔ اور اگر پی ایس پی ایک پارٹی نہیں ہے تو آج آپ کے سامنے کے تمام نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، دعوت نامے آ رہے ہیں، معاملات ہیں، چیزیں باقی جو الیکشن کا وقت ہوئے گا جب چیزیں سامنے آئیں گی تو کلیئر ہوگی۔ آج تو آپ اگر اندازے کر سکتے ہیں تو انہی چیزوں کو کر سکتے ہیں نا جو ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، گراؤنڈ پر جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، زمانہ ہو گیا پی ایس پی کے جلسے کو دیکھے ہوئے، سیاسی جلسے وغیرہ کو۔ نہیں زمانہ کہاں ہوا، ابھی تو سارا جلسے اور ریلیاں ہوئی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اپوزیشن میں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتنے فنڈ اور اتنے بجٹس نہیں ہوتے، چیزیں نہیں ہوتی کہ ہم ہر دوسرے مہینے کوئی جلسہ کر سکیں۔ لیکن آپ اپنے ایک ووٹر سے جو گراؤنڈ پہ ہے اس سے رابطے میں اسی منتھ میں جو لاسٹ ہمارا حیدرآباد میں کنونشن ہوا ہے ابھی پچھلے ویک میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کنٹینیو ایکٹیویٹیز اپنی رکھ رہے ہیں، کنونشن ہو رہے ہیں، عوامی اجتماعات ہو رہے ہیں، اور تقریباً ہر منتھ میں یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے شمشاد صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا گراؤنڈ پہ موجود ایک فرد واحد جو آپ کا کارکن ہوتا ہے، جو ایک پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے، کتنا ضروری ہوتا ہے اس سے انٹریکشن بنائے رکھنا، اس کو انگیج کرنا پولیٹیکلی بھی اور سم ٹائمز پرسنلی بھی؟ نہیں بہت ضروری ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا پڑتا ہے کارکن کو، کیونکہ جس طرح سے صورتحال تبدیل ہوتی رہتی ہے، سیاسی حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو کارکنان کو فوری ان کو اس بدلتی ہوئی صورتحال سے ان کو آگاہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آپ جو آصف بھائی سے بات کر رہے تھے کہ جو بھی کوئی بڑا پکڑا جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اچھا پھر وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، انہیں کوٹیں جو ہیں ہماری انہیں ریلیف بھی دیتی ہیں، یہ آج سے نہیں، یہ المیہ ہے اس ملک کا۔ میرے جیسے کارکن کو تو پولیس والا گدی سے پکڑ کے لے جاتا ہے، تھانے میں الٹا ٹانگ دیتا ہے، یقین کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جیل میں بھی ہمارے ساتھ بڑی درگت بنتی ہے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے اس ملک میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ریاست کو صحیح راستے پہ ڈال دے، اللہ کرے راستے پہ ڈال دے، ورنہ ہمارے جیسے چھوٹے لوگ، چھوٹے عوامی لوگ جو ہیں ان کے وہ بڑی مارے کھاتے ہیں۔ عوامی آدمی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا سر، عوامی آدمی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ بھٹو صاحب عوامی آدمی تھے، کتنے بڑے سب جانتے ہیں۔ ناظرین یہاں وقت تو ایک مختصر سی کمرشل بریک انکارپوریٹ کرنے کا، بریک سے واپس آ کر اپنے مہمانوں سے گفتگو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے گفتگو اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ ناصر صاحب، سر آن اے لائٹر نوٹ یہ مجھے بتائیے پرسنلی کن چیزوں کا شوق ہے، کن باتوں کا شوق ہے؟ میوزک ہے، شاعری پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی جو بھی اس طرح کی اچھی چیزیں ہیں ان سب کا شوق ہے، میوزک بھی سنتے ہیں، شاعری بھی پڑھتے ہیں۔ کس قسم کا میوزک؟ اچھی چیزوں کا شوق ہے، بیسک اچھی چیزوں کا شوق ہے۔ سر یہ سینسر کی زد میں آ جائے گا۔ جی سر۔ سر میوزک سنتے ہیں، اور خاص طور پہ مجھے مہدی حسن، نور جہاں صاحبہ، اور اسی طرح اچھے جو بھی گائک ہیں وہ سب ان کو سنتے ہیں۔ آج کل فتح علی صاحب ہیں اور دوسرے سب کو۔ موجودہ دور میں بھی گلوکار ہیں؟ جی ہاں بالکل ہیں۔ اچھا نہیں، وہ ہر آدمی جو گٹار پکڑے وہ گلوکار نہیں ہوتا، اس لیے دوسرے آپ ہیں اتنی کافی، زیادہ عمر مت سمجھیں نور جہاں میں، لیکن جو ہیں ان کو سنتے ہیں۔ مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس طرح کے اچھا جو غزل گاتے ہوں،
اچھی طرح گاتے ہوں. مہدی حسن خان صاحب کی سب سے اچھی غزل جو جس نے آپ کو بہت متاثر کیا وہ کون سی تھی؟ ایک دو نہیں ہیں, بہت ساری بے شمار غزلیں ہیں ان کی, اور خاص طور پر جو میں سنتا ہوں جو ان کی محفل میں گائی ہوئی غزلیں ہیں. ایک تو وہ فلموں کی ریکارڈڈ ہیں وہ, لیکن وہ ان کی بات ہی اور ہے. اگر آپ پروگرام والی جو ان کی غزل ہے اس میں, اس کے پیچھے کوئی خوشگوار حادثہ تو کبھی نہیں رہا اس پسند ویسے کے ہی پیچھے؟ اچھی ان کی کانوں کو بھلی لگتی ہے, ویسے اچھی لگتی ہے. عمران صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا, جب آئے گا عمران عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے جو گایا ہے اس کو رنگ ٹون بنانے کے علاوہ پی ٹی آئی میں آپ کی اگر بات کریں, آپ کو میوزک میں کیا چیز پسند ہے, کون آپ کو سب سے زیادہ اچھا انہوں نے خود گا لیا تو سوشل میڈیا چل رہا ہے اپنا. مجھے غزلیں بہت پسند ہیں, کلاسیکل سنتا ہوں, شاعری بہت پسند ہے. تو سر کچھ عطا ہو نا, مطلب عید کا کچھ شاعروں کو پڑھا ہے. اقبال کو بہت پسند ہے مجھے, علامہ اقبال. مجھے اچھا ایک بات, اقبال میرا کو بھی پسند ہے لیکن ان کو شعر کوئی یاد نہیں ان کا. میرا کو؟ جی میرا سے تو مجھے نہ ملا ہے. نہیں سر میں ملا نہیں رہا, لیکن میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں ہر آدمی جس سے پوچھا جائے اسے اقبال بہت پسند ہوتا ہے, اور جیسے ہی کہا جائے کہ اقبال کا کوئی شعر سناؤ تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اقبال کی فوٹو لگائی ہوئی ہے. نہیں سر آپ کی تو سخن فہمی کے چرچے ہیں. جی سر عمران سر کیا اقبال کا شعر سنا آپ کو؟ نہیں آپ اس بتا رہے تھے, اس کے علاوہ آپ کو کیا شوق لگا؟ بس یہی شوق ہے, باقی تھوڑا سا سائیکلنگ کا شوق ہے. اچھا سائیکلنگ کرتا ہوں. سیاست بھی اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکی اس شوق کے؟ نہیں, سیاست کیوں اس کے راہ میں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہر چیز کی راہ میں سیاست حائل ہے؟ یہ سیاست کی راہ میں عام آدمی سے کنیکشن جو ہے وہ ہمارے آج کل کے بہت سارے نہیں, میں کچھ کم سے کم میرا تو اپنا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں میرا بالکل فٹ کنیکشن ہے. میں رکشے میں بھی سفر کرتا ہوں, میں بس میں بھی سفر کر لیتا ہوں. ہاں میں ٹیکسی میں بھی چلا جاتا ہوں, میرے پاس گاڑی نہ ہو میں کیب بلا کے چلا جاؤں گا. آئی ہیو نو پرابلم. میرے پاس کوئی سیکیورٹی میرے پاس, احمد کو تو پتہ ہے کوئی سیکیورٹی میرے پاس نہیں ہوتی. میں شام کو سائیکل لے کے نکلتا ہوں, اکیلا سائیکل چلانا, روڈ پہ لوگ روکتے ہیں, کوئی تصویر کھنچاتا ہے, کوئی کچھ بات کرتا ہے. تو یہ اقتدار میں آتے ہی کیسے سیکیورٹی کو خطرات لاگو جاتے ہیں؟ اب جب آئیں گے تو پتہ چلے گا. فی الحال تو اچھا احمد صاحب آپ ابھی تک ان علتوں سے دور ہیں, سیکیورٹی اور یہ سب دیگر جھنجھٹ, کب تک فور کاسٹ کریں گے, کب تک آپ بھی ان علتوں کا شکار ہو جائیں گے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ موقع دے گا تو اس چیزوں کو میں اویل نہیں کروں گا. ایک عام جو پاکستان کے حالات, صرف ہمارے آتے آتے پاکستان کے حالات بہت, مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہت چینج ہو جائے گی. آپ کے آتے آتے کا مطلب آپ اقتدار میں آنے کی بات کر رہے ہیں؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ سب لوگ کام کر رہے ہیں, اور ملک کے حالات اگر بہتری کی طرف جاتے ہیں تو میں بولتا ہوں کہ اس چیز سے بندہ دور ہی رہے تو بہتر ہے. اچھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے ماننا ہے, لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ مشرف صاحب کا پاکستان میں اس وقت نہ ہونا, اس کے باوجود بھی 2018 اتنا دور نہیں رہ گیا, اس کے باوجود بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی لابنگ یا اتنی لابنگ میرا خیال غلط لفظ ہوگا, اتنا کام آپ کر چکے ہیں آن گراؤنڈ کہ اس کا ثمر آپ کو وزارت عظمیٰ یا صدارت کے طور پہ مل جائے گا؟ اس پہ یہ ضروری تو نہیں ہے. یہ تجربہ جہاں تک کام کا تعلق ہے تو پہلے بھی اس کے انتظار کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ مشرف کا انتظار کیا جائے. مین پوسٹوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر, ایک پبلک کے ساتھ کام کرنا چیزیں, اور جہاں تک مشرف صاحب کی جو ہوپس اور ہم امید لگا کے ہم نے امید, ہمیں پورا یقین ہے اس چیز کا کہ پبلک کا رسپانس ہے, ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس ہے. اور کیونکہ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کراچی کا, کیونکہ کراچی ویسے آپ کراچی والوں کی اگر بات کریں تو ایک بات کی تو گواہی میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں, کیونکہ میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں, یہیں پلا بڑا ہوں, کہ کراچی میں جب بھی آپ کی گاڑی یا آپ کا پیر کسی گڈھے میں جاتا ہے تو مشرف صاحب بہت یاد آتے ہیں. یہ بات تو آپ کی درست, اور یہ حقیقتاً ہے عارفین, کبھی بھی ہم کہیں بھی کسی جگہ پہ گئے ہیں, دیکھیے مشرف صاحب کے ساتھ ہم نے جو بھی کیمپین چلائی, ہم نے لوگوں کو ان کی تصویریں چومتے ہوئے دیکھا اور یاد کرتے ہوئے دیکھا, ریسپیکٹ کرتے ہوئے دیکھا, اور سپورٹ ہی ہم نے دیکھی. جس جگہ بھی گئے ہم نے چھوٹا جلسہ کیا, بڑا جلسہ کیا, چاہے ہم نے وہ اپنا ٹاؤن کا آفس کھولا, ڈسٹرکٹ آفس کھولا, لوگ آئے سپورٹ کری, اور لوگ یہ پوزیشن ہے کہ لوگ اپنے آفس فری میں ہمیں دے رہے ہیں, اور بہت سارے آفس ہیں جن کے ہم رینٹ نہیں دے رہے, لوگوں نے مشرف صاحب کی محبت میں ہمیں دیا ہوا ہے. تو یہ اس کو ہم چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہم نے کراچی میں ایکٹیویٹیز شروع کری, پبلک کا پازیٹیو رسپانس دیکھتے ہوئے تو ہمیں بہت زیادہ امید ہے. آپ کی امید ہے کہ اس حد تک پوری ہوتی ہیں. آصف حسنین صاحب سر یہ مجھے بتائیے, کراچی کے ایک عام آدمی کی جب ہم بات کرتے ہیں, کراچی کا ایک عام آدمی نو ڈاؤٹ کہ کراچی کی اس وقت جو حالت ہے وہ پرانے ادوار کو یاد کر کے ہی اور دل پشوری کر لیتا ہے. جب نعمت اللہ خان کراچی کے میئر تھے, جب مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر تھے, اور اس وقت کراچی واقعی کراچی تھا, لیکن کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ عہد رفتہ کی جو عظمتیں ہیں وہ آپ کو منزل یا نشان منزل کے حصول میں مددگار معاون ثابت ہو سکتی ہیں کسی بھی طور؟
دیکھیں یقینی طور پر جہاں مشرف صاحب کا دور ہے یا ان کا وقت ہے جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو مصطفیٰ کمال کے کام کا بھی ذکر ہوتا ہے اور کراچی لیکن اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب ٹھیک ہے اسٹارٹ ہوا تھا نعمت اللہ خان کے سے، لیکن جو اسپیڈلی جو ساری چیزیں ہوئیں مصطفیٰ کمال کے دور میں اس کراچی شہر میں، اس سے پہلے اتنا کام نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی اتنا کام نظر نہیں آ رہا، تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ جی یہ سارے معاملات میں جو پی ایس پی کے حوالے سے یا مصطفیٰ کمال کے حوالے سے ٹھیک ہے بہت سے اختلافات لوگوں کو ہوتے ہیں، ہوں گے، پولیٹیکل بھی ہے، دیگر بھی ہے، لیکن آج ایک چیز ضرور ہے کہ لوگ اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ جی مطلب کوئی تو ایسا شخص ہے جو کہ ماضی میں جس نے کام کیا اور جس سے ہوپ ہے آج بھی ایک ہوپ ہے، لوگوں کو امید ہے، اور اسی امید کے سارے ہیں لوگ کہ کراچی میں کوئی مطلب ایسا شخص ہو جو کہ ایک دفعہ پھر اس کراچی کو کراچی کی طرح بنائے۔ تو یہ ہوپ کی بنیاد پر، اس امید کی بنیاد پر چیزیں آج ہم سب جہاں یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہی وہ پولیٹیکل معاملات ہیں جہاں پر بہت سے اختلافات کے باوجود بھی ہم ایک ساتھ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کسی بہتری کی طرف جائیں، کسی بہتر اقدام کی ایک امید ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے۔ شمشاد صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا، امید کی اس پتوار کو تھامے آپ کی سیاسی کشتی کس جانب جا رہی ہے؟ عارفین بھائی ہمارے ساتھ تو ذاتی پر ذاتیاں ہوتی رہتی ہیں، اب یہ عید کا شو ہے، میں کیا شکوے شکایت کروں، دوستی کا وقت آ گیا وہ ہم نے ابھی خواتین کا ایک پروگرام کر کے ہم پھنس گئے ملیر میں، اس کے بعد سے ہمیں جلسے کی اجازت ہی نہیں مل رہی ہے یار، ڈی سی کے پاس جا کے ہم تھک گئے، ہماری تو ایڑیاں گھس گئے یار، جوتے گھس گئے۔ کتنی خواتین بلا لی تھی آپ نے؟ یار آر سی ڈی گراؤنڈ بھر گیا تھا، اور وہ کچھ روڈ سے باہر بھی خواتین تھیں، روڈ پر بھی موجود تھی، بسوں میں بھی خواتین بیٹھی ہوئی تھی، یعنی اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ گاڑیوں سے اتر سکتی، ملیر بھی پیک ہو گیا، تو وہ اس کے بعد سے جلسے کی اجازت ہی نہیں دے رہے۔ اچھا پھر یہ کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں، یا میں نے جو سب سے پہلے آپ کے اس میں کہا تھا کہ جو آوازیں باہر سے آ رہی ہیں نا پاکستان کے حوالے سے، وہ بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو انٹرنیشنل دباؤ آ رہا ہے، جو ہمارے اپنے اس ملک سے باہر جا کے بیٹھ گئے اور جا کر کے دوسروں کی گودوں میں کھیلنے لگے، اور وہ ان کے عزائم پورے کرنے کی جدوجہد میں ہیں، تو اس سے حالات ہیں خطرناک ہیں۔ ہمیں اس وقت ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت مایوس ہونے کی ضرورت ہے، ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ 70واں 71واں ہم اپنی سالگرہ منا چکے ہیں، اور جتنے بھی لوگ جو کچھ بھی کرتے رہے اغیار کے ایجنڈے پہ، میں کم از کم میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا تو کوئی برا نہیں ہونے والا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس نے اس ملک کے ساتھ برا کیا وہ اب ضرور تاریخ کا حصہ بنے گا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے سید ناصر حسین شاہ صاحب کا مشکور ہوں، عمران اسماعیل صاحب، آصف حسنین صاحب، شمشاد غوری صاحب اور احمد حسین صاحب کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود اتنا ٹائم ہمارے لیے اسپیئر کیا۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں خط لکھ کر بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔